زندگی کی گہما گہمی میں، زندگی کی چکا چوند میں سویر سے شام تک، شام سے سویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی، تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آ ہی گئے ہیں، تو آئیے ہم اپنا ربط کتاب اللہ سے جوڑیں، قرآن سے جڑ جائیں اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے، مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک لمحہ بھی نہیں بیت سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے، روزانہ 1-2 پارے خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار، پر نور، تاباں اور منور ہوگی۔ تو اس موقع پر میں مشورہ دوں گا کہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کتاب دیکھنا کہ کیسے موتی اچھال کے تمہاری گود میں ڈالتی ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے اور حیات آفریں کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے اور اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر خاص طور پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی وقت مل گیا ہے۔ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنی زندگی کے مقصود اور مدعا کو سمجھیں کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے اور ہمیں فہم و فراست اور عقل و خرد سے کیوں نوازا گیا۔ تو وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پایا تو اس موقع پہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ کے حضور رجوع کریں، سچی توبہ کریں۔ ابھی تو ہم نے سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کی موت کے رقص کو دیکھا، ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر مختلف ممالک کی خبریں دیکھیں اور دل لرزنے لگے، اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے تو کیا عالم ان کا ہوگا اور کیا کیفیت ان پر بیتی ہوگی اور کس کرب سے، کس اذیت سے وہ گزرے ہوں گے۔ اور ہزاروں انسانوں میں سے کوئی ایک شخص آغوش موت میں اترا اور اس کی سسکیاں اور آخری لمحے اس کی تڑپ اور اس کی بے چینیاں اور اس کے خاندان کی محرومیاں اور ان کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو دل لرزا دیتے ہیں۔ اور پھر آج کل تو نہ جنازے میں شامل ہو سکیں، نہ غسل اور نہ کفن نصیب ہو سکے، اور کس محرومی کا اس دنیا سے رخصت ہونا، تو انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ تو ذرا 2 لمحوں کے لیے تصور کر لیجئے کہ 7 ارب انسانوں کے اندر چند ہزار لوگ موت کی آغوش میں گئے، جبکہ اربوں انسان ہیں، تو چند ہزار لوگ آغوش موت میں اترے تو ہمارا وجود لرزنے لگا۔ تو وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب یہ زمین بھی لپیٹی جا رہی ہوگی، جب آسمان بھی لپیٹا جا رہا ہوگا اور ہر ذی روح اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا، اور خوف قیامت اور قیامت کا وہ زلزلہ، وہ جھٹکا، اپنے اطراف میں دائیں بائیں آگے پیچھے لاشیں گرتی نظر آئیں گی، اور پھر جسموں کے پرزے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ وہ داروگیر کے لمحے، وہ ایک خوفناک چنگھاڑ اور چیخ، وہ ایسا دن ہوگا کہ ہول قیامت سے پیدا ہوتے ہوئے بچے کے بال سفید ہو جائیں گے۔ وہ اتنا دردناک لمحہ ہوگا۔ تو وہ لمحہ بھی آنے والا ہے اور ہم سب لوگ آغوش موت میں اترنے والے ہیں۔ اگر اس وبا سے میں اور آپ بچ کے نکل بھی جاتے ہیں تو کیا موت سے ہم بچ پائیں گے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک جھنجھوڑنے کا لمحہ ہے، ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ تازیانہ عبرت ہے ہمارے لیے، اور ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کر لیں اور دیکھیں کہ یہ لمحات زندگی کے اور یہ گھڑیاں جو آج ہمیں میسر ہیں، ایک وقت آئے گا یہ بھی میسر نہیں ہوں گی۔